اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات ناظرین، ماہ رمضان مبارک اس کی آج پہلی ہو گئی، 29 کی رویت کی تصدیق ہو گئی ہے، اور آج اس مہینے کا آغاز ہو گیا جو رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، توبہ والا مہینہ، استغفار والا مہینہ ہے، جس کے دن اور دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں اور راتوں سے افضل ہیں، جس کی ساعتیں اور ساعتوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ کہ جس میں سو رہنا بھی عبادت، جس میں سانس کا لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، لیکن قرآن کی بہار یہ ماہ رمضان ہے۔ قرآن مجید کی بہار رمضان مبارک کو قرار دیا پیغمبر نے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو ماہ رمضان ہی میں نازل کیا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن جو رمضان میں اللہ نے نازل کیا ہے، ھدی للناس جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، جس میں حق اور باطل کے اصول معین ہیں۔ عزیزوں، پھر اسی خطبے میں پیغمبر نے ایک فرمائش کی ہے ہم سے کہ دعا کرو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ یہ دو عظیم چیزیں، ماہ رمضان کے روزے پورے مہینے رکھنے کی توفیق، اور اس ماہ رمضان مبارک میں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق۔ عام دنوں میں روزہ واجب نہیں ہے، ہاں اگر کسی نے نذر مان لی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ کام ہمارا ہو جائے، نذر بھی جو مانی جاتی ہے وہ جائز کام کے لیے مانی جاتی ہے اور جائز چیز کی مانی جاتی ہے، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ دہر میں آیا یوفون بالنذر، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نذر کو پورا کرتے ہیں اور مسکین و یتیم اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں سورہ دہر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آیتیں آئی ہیں۔ تو نذر، اگر کسی شے کے لیے نذر مانی گئی ہے تو وہ چیز بھی اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے عام دنوں میں روزے کی نذر مانی
تو اب وہ کام ہونے کے بعد، پورا ہونے کے بعد کام، روزہ رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے، جائے روزے کی آپ نے نظر مانی ہو۔ جو ہمارے سامنے مثال ہے قرآن کی روح سے، اس میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سے اور مولا کائنات سے ارشاد فرمایا تھا کہ بچوں کی صحت یابی کے لیے نظر مان لو کہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اور جب بچے صحت یاب ہو گئے حسن حسین علیہ السلام، تو اب یوفون بالنذر، نذر کو پورا کیا، 3 روزے رکھے اور تینوں روزوں میں اپنے آگے کی روٹیاں سائل کے حوالے کر دی، کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، تو قرآن میں سورہ میں آیت آئی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ تو یہ نذر کو پورا کیا تھا، اور افطار کے وقت جو غذا، جو رزق سامنے تھا، اس میں سے مستحق کو، مانگنے والے کو، اسیر کو، یتیم کو، مسکین کو دے دیا تھا۔ یہ آل محمد علیہ السلام کا عمل تھا۔ تو نذر پوری ہوئی اور انہوں نے نذر مانی اور رسول خدا نے نذر کی تعلیم دی۔ تو اب اگر روزے کی نذر مانی ہے تو کام ہونے کے بعد نذر کو پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو روزہ یا تو ماہ رمضان مبارک میں واجب ہے، اور یا پھر نذر کے ذریعے سے، اور تیسرا ایک اور ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کے روزے قضا رہ گئے ہیں، اس نے اپنے ورثاء کو، اپنے وارثوں کو وصیت کر دی ہے کہ ہمارے میراث میں سے یہ روزے یا نماز ہماری قضا رہ گئی ہے، اس کو ادا کرا دیا جائے۔ اور اگر کوئی نہ وصیت نہیں کی ہے اور بڑا بیٹا ہے اور باپ کے روزے قضا ہیں یا نماز قضا ہے، تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے نماز کو بھی ادا کرے اور روزوں کو بھی ادا کرے، یا خود رکھے یا اجرت دے کر روزہ رکھوائے یا اجرت دے کر نماز پڑھوائے۔ تو یہ 3 طریقے واجب کے ہیں، ایک ماہ صیام کے روزے، ایک نذر کے ذریعے سے روزے کے واجب ہونا، اور ایک باپ کا قضا روزہ، اور اگر بڑی اولاد ہے اور بڑی اولاد میں بیٹا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کے روزوں کو یا نماز کو ادا کرے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، اختصار کے ساتھ بعض آیات میں بھی اللہ نے روزے کے احکام بیان کیے ہیں، وقت بھی بیان کیا ہے، فائدہ بھی بیان کیا ہے، اور فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ وقت صبح کی سفیدی، یہ سیاہی سے جدا ہو جائے، اور رات تک اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اب یہ ایک ہے صبح صادق، صبح کاذب، اور ایک ہے صبح صادق۔ صبح کاذب جو ہے یہ پہلی صبح کہلاتی ہے جب ایک مشرق کی طرف سے سفیدی نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد ہے صبح صادق، سفیدی نمودار ہوگی، اس کے بعد وہ پھیل جائے گی، یہ صبح صادق ہوتی ہے۔ لہذا صبح صادق سے لے کر رات تک روزے کو پورا کرنا ہے، اپنے کو ان چیزوں سے بچانا ہے جو مبطلات روزہ ہے، اور یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے بجا لانا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، حکم ہے کہ ہم نے روزہ صاحبان ایمان پر لکھ دیا ہے، اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ، یعنی روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب صبح فجر سے لے کر مغرب تک
شام تک اپنے کو ان چیزوں سے بچانا جو مبطلات روزہ ہے۔ تقریباً یہ 9 چیزیں مبطلات روزہ بتائی گئی ہیں، جس میں کھانا پینا یہ 2 چیزیں ہو گئیں، جمع کرنا، استمنا، گرد و غبار کا حلق میں پہنچنا، اللہ رسول اور بنا احتیاط ائمہ معصومین علیہ السلام کے طرف کوئی جھوٹ بات روزے کی حالت میں منسوب کرنا، قائع کرنا، شاپ لینا، انما کرنا سیال چیز سے، اپنے سر کو پانی میں ڈبونا، اور صبح کی اذان تک نجاست پر باقی رہنا، جنابت ہے یا حیض ہے، نفاس ہے، اگر طہارت ہو گئی، پاک ہو گیا ہے تو اسے صبح کی اذان سے پہلے غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں مبطلات روزہ ہے، کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا، اللہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرنا، غبار حلق میں پہنچنا، یعنی گرد و غبار یا دھواں حلق میں پہنچ جائے، یہ مبطلات روزہ ہے۔ اور مشہور قول کی بنا پر سر کا پانی میں ڈبونا، اذان صبح تک جنابت و حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا، کسی سیال چیز سے حقنا، انما کرنا، قائع کرنا، یہ 9 چیزیں مبطلات روزہ میں بتائی گئی ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزوں کی میں وضاحت کر دوں۔ کھانا اور پینا، عمدن آپ کھانا کھائیں گے یا پانی پئیں گے روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو شمار نہیں ہے، آپ نے کہیں گئے اور پانی پی لیا، بعد میں خیال آ رہے میں تو روزے سے تھا، تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر بھولے سے کسی نے کھا لیا یا پی لیا، اس کو شمار نہیں رہا تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن ابداً اگر کوئی کھانا کھائے گا یا پانی پیے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں جمع کرنا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ استمنا یعنی کسی ذریعے سے منی کو خارج کرنا، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر سوتے میں احتلام ہو جائے، چاہے وہ دن ہی میں انسان سو رہا ہے، سوتے میں احتلام ہو گیا، تو یہ غیر اختیاری صورت میں ایسا ہوا ہے، لہذا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، جب آنکھ کھلے اور دیکھے اپنے کو کہ وہ منجب ہو گیا تو فوراً وہ غسل کر لے، زیادہ دیر نجاست پر باقی نہ رہے۔ عمدن استمنا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ قائع کرنا، تو اب قائع میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ عمدن ایسا نہ ہو۔ اب کسی کو ایک دم سے کسی کو جی مت لایا، منہ میں پانی آ گیا، جو منہ میں پانی آیا اس کو تھوک دے، اچانک الٹی ہو گئی، تو اچانک الٹی ہو گئی غیر اختیاری صورت میں، تو وہ روزے کو باطل نہیں کرے گی۔ لیکن اگر کسی نے عمدن قائع کی ہے، زبردستی قائع کر دی ہے، تو قائع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سر کا پانی میں پورے طور سے غرق کرنا، اب یہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ آدمی نہا رہا ہے، تو اب نہا رہا ہے کہ قلیل پانی سے نل کے سامنے یا بالٹی میں بھر کے نہا رہا ہے، لیکن دریا پانی بہہ رہا ہے، ندی ہے، حوض ہے، اب آدمی روزے سے ہے، ایک دم سے اس نے چھلانگ لگائی، تو اب پانی میں اگر چلا گیا ہے تو پانی میں چلے جانے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے روزے کی حالت میں ڈبکی لگائی، جیسا کہ ایک غسل کا طریقہ ہے، ایک غسل ترتیبی ہے جو ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک غسل التماسی ہے جو ڈبکی لگا کے ہوتا ہے، حوض، تالاب، ندی، پانی میں، دریا وغیرہ میں۔ تو اگر غسل کر رہا ہے کوئی تو وہ حالت روزے کی حالت میں غسل التماسی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں پورا سر پانی میں ڈبونا ہے، بال اوپر نہ رہے پانی کے، پانی میں چلے جائیں اور زمین سے پیروں کو بلند کر لے۔ تو غسل التماسی جو ہے یہ
روزے کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں سر ڈبونا ضروری ہے، اور روزے کے مبتلات میں ایک عمل جو ہے وہ پانی میں سر کا ڈبونا بھی ہے، لہذا اپنے کو بچانے کے لیے پانی یہ والا جو ہے غسل نہ کرے، پانی میں غرق سر نہ کرے، تو لہذا التماسی غسل جو ہے یہ روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن سے روزے کی حالت میں اپنے کو بچانا۔ اللہ رسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دینا، یہ مبتلات روزہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے روزے کی حالت میں کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو ظاہر ہے کہ اگر امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی کوئی حدیث نہیں ہے اور آپ ان کی طرف نسبت دے کے بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یہ جھوٹی نسبت ہوگی، جھوٹی نسبت سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ علماء نے یہاں پر ایک تفصیلات یہ بتائی ہیں کہ اگر آپ نے کسی عالم دین کو سنا ہے یا آپ نے کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے اور آپ روزے کی حالت میں اس بات کو نقل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نقل کریں، حوالہ دے دیں کہ بھائی میں نے فلاں عالم سے سنا یا فلاں کتاب میں یہ فلاں عالم دین نے لکھا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کا روزہ محفوظ رہے گا، حوالہ دینا ضروری ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ایک مسئلہ سامنے آیا تھا، ایک قول ہے، بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک قول ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ قول ہے۔ اب میں نے دو مولویوں کے کلپ سنے، ایک مولوی کہنے لگا کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک نے دوسرے امام کا نام لیا۔ اب دو مولوی، دونوں کے قول ٹھیک ہے، یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر واقعی میں قول ہے، حدیث ہے، آپ کو یہ یاد نہیں ہے، آپ نے کسی اور امام کا معصوم کا نام لے لیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں کلنا محمد کا مصداق ہے، ہمارے 12 امام 14 معصومین علیہ السلام، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے معصومین علیہ السلام میں۔ لیکن اگر واقعاً کسی معصوم کا قول ہی نہیں ہے اور آپ نسبت دے دیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حقیقتاً وہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں اگر آپ یہ نسبت دے رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، یہ احتیاط ہے۔ تو یہ قول جو بیان کیا جاتا ہے یہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے، میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی ہے اور میں انشاءاللہ اس پر مضمون بھی لکھوں گا۔ کل یومن عاشورہ کو کل ارض کربلا، یہ کسی بھی مستند طریقے سے کسی بھی معصوم کا قول نہیں ہے۔ شیعہ جو مخارج ہیں، شیعہ جو ہماری سورسز ہیں کتابوں کے، حدیثوں کے، اس میں یہ نہیں آیا ہے۔ اب رہا بعض علماء نے کہا ہے، تو بھائی علماء کا قول معصوم کا قول نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کہا ہے، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے کہا ہے، یا ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا ہے، تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر علی شریعتی اور مرتضیٰ مطہری اور روح اللہ خمینی اس بات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا ہے تو ان کا نظریہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی عالم کی قول کو کسی معصوم کا قول قرار دے دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، معصوم کا قول ہو اور عالم نے لکھا ہو یا بیان کیا ہو، لیکن جب معصوم کا قول ہی نہیں ہے، میں نے دریافت کیا، تحقیق کی،
مجھے ابھی تک کوئی سند نہیں ملی، اور یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، اگر یہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا یہ کسی معصوم کا قول ہے اور کوئی علامہ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر بھی ہے 9369444864، میرا پتہ بھی ہے عباس بک ایجنسی، العباس اسلامک لائبریری، درگاہ حضرت عباس، مجھے اطلاع کریں، میں انشاءاللہ آپ کی جب جنتری چھاپوں گا امامی جنتری، اس میں اس مضمون کو لکھوں گا اور اس پر تبصرہ کروں گا، اس لیے کہ نہ زمین کربلا کے مقابلے پر کوئی زمین ہو سکتی ہے، اور نہ عاشورہ کے بعد کوئی دن عاشورہ ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کا دن کربلا کے میدان میں تھا، جو حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین انصار حسین پر گزر گیا۔ دنیا میں کوئی بھی دن عاشورہ کے ہم پلہ ہم برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی زمین کربلا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر قلم اٹھاؤں گا، مقالہ لکھوں گا۔ بہرحال یہ بات آ گئی تو میں نے ایک ریفرنس دے دیا کہ اس طرح کے قول اگر کوئی عالم دین روزے کی حالت میں بیان کر دے، کہہ دے، تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر روزے کے مسائل میں یہی ہے کہ جھوٹی بات جو معصوم کی زبان سے نہ نکلی ہو، اس کی کوئی سند نہ ہو، اس کی طرف امام کی طرف یا معصوم کی طرف نسبت دے دینا، یہ مبطلات روزہ ہے۔ تو عزیزوں، میں اپنے کلام کو منزل اختتام پر پہنچا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ابتدائی 3 تقریروں کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ کل کی میری پہلی تقریر تھی، آج دوسری تقریر ہے، انشاءاللہ کل جو ہے وہ تیسری تقریر ہوگی۔ یہ 3 تقریریں ابتدائی ایام میں ماہ سیام کے، اس کے بعد انشاءاللہ 3 درمیان میں رہیں گی اور 3 آخر میں رہیں گی۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں تو پیغمبر اسلام نے 2 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ماہ سیام کے پورے روزے رکھیں، اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ عام دنوں میں اگر آپ پورا قرآن پڑھیں گے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے سورہ علم سے لے کر سورہ والناس تک، تو آپ کو ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ماہ رمضان مبارک ہے، وہ مہینہ ہے جس میں ایک آیت کی اگر آپ نے تلاوت کی تو خداوند عالم پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ماہ سیام میں قرآن مجید کی تلاوت کا کرم۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، رٹو طوطے کی طرح ہمیں قرآن کو نہیں پڑھنا ہے۔ ورتل قرآن ترتیلا، اللہ نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا جب قرآن ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے تو ہمیں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حروف کی ادائیگی، اسٹائل، مخرج کے ساتھ قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی ادا کرنا، دوسرے رموز قرآن، کہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں، لام الف لا تقف، تو وقف مطلق، جیم وقف جائز، میم وقف لازم، مختلف علامتیں جو بتائی گئی ہیں یہ رموز قرآن ہیں۔ ہم تلاوت قرآن سے پہلے رموز قرآن کو دیکھیں، اور قرآن مجید کی جو اسٹائل ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، حروف کی ادائیگی کا لحاظ رکھیں، اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی تلاوت کریں۔ اب ہمیں برادران اسلام میں ایک طریقہ رائج ہو گیا قرآن کو پڑھنے کا، تراویحوں کے ذریعے سے۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دن میں 1 پارہ 2 پارے ختم کر لیے جاتے ہیں۔ بعض مساجد پہ 1 ہفتے میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔
بڑی اچھی بات ہے قرآن ختم کر لینا، ماہ صیام میں 2-2 3 قرآن پڑھنا، لیکن قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے افلا یا تعقلون، تم اس میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، کیا تمہارے عقلوں پر قفل پڑے ہوئے، تالے پڑے ہیں؟ تم اس میں قرآن مجید میں عقل سے، تدبر سے کیوں نہیں کام لیتے، غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن کا مقصد ہے غور و فکر، قرآن کا مقصد ہے عقل سے کام لینا۔ بڑی عظیم کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے قرآن مجید۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ آسمانی کتابیں قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور نہ کوئی دنیاوی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو۔ ٹھیک ہے آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے نازل کیا تھا، کیونکہ آج تو وہ اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں ہے، لیکن قرآن یہ آج اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، تو لہٰذا قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے، باعظمت کتاب ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو، ہر خشک و تر اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ بس پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ماہ صیام کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمیں معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصروں میں فرما۔